أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغركم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى في حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہر ایک انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں رہا، نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. جب اللہ کا ارادہ نکلے گا اس کی زندگی سے تو انسان اسی انسان چلتے پھرتے انسان کو میت کہا جائے گا. لیکن اس دنیا میں رہ کر انسان عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فالتو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ذمے بہت سے امور لگائے ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق معاشرت سے، بعض کا تعلق معاملات سے، بعض کا تعلق عبادات سے. مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال اس کے ذمے لگائے گئے. انہی میں سے ایک حکم ایک ہے بظاہر، لیکن اس کی شاخیں بہت ہیں، برانچز بہت ہیں. وہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی انسان کے فرائض میں سے بہت ہی اہم فریضہ ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ حقوق لفظ یہ ایک مختصر سا لفظ ہے جو بہت سارے اعمال پر مبنی ہوتا ہے. حقوق، نماز پڑھیں گے حقوق ادا کریں گے، روزہ ہے حقوق ہے، زکوٰۃ ہے حقوق ہے، حج ہے حقوق ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے حقوق ہے، اولاد پر رحم شفقت ہے، ان کی خبرگیری ہے حقوق ہے، خاوند کی خبرگیری ہے حقوق ہے، بیوی کی خبرگیری ہے حقوق ہے. یہ سب کے سب حقوق ہی ہیں اصل میں. اور ان حقوق کی ادائیگی ہر ایک انسان کے ذمہ ہے. وہ انسان خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے بسنے والے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈر کے رہو، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ہاں، وہ ایک ایسا دن آئے گا، وہ ایک ایسا دن موجود ہوگا جس دن میں نہ بیٹا باپ سے، نہ باپ کے کسی کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کسی کام آئے گا. لا یجزی، لا، بالکل قطعا کسی صورت میں اس کے کام نہیں آ سکتا. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور وہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو حقوق کی ادائیگی، یہاں اللہ تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں. اتقوا ربکم، جب کوئی شخص اللہ سے ڈر گیا، اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے ڈر گیا، یہ انسان گویا کہ حقوق ادا کرنے والے بن گیا. اب یہ ڈرے گا میں نماز نہ چھوڑ دوں، اب یہ ڈرے گا میں زکوٰۃ نہ چھوڑ دوں، اب یہ میں ڈرے گا میں کہیں والدین کی نافرمانی کر کے، کہیں میں کسی رشتہ دار کا دل دکھا کر اللہ کو ناراض نہ کر دوں. اور حقوق کی ادائیگی، اس کے بارے میں اتنی تاکید ہے
حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بلکہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معاف ہے اس کے لیے، لیکن الا الدین، قرض، حقوق ہیں، حقوق، قرض اگر کسی سے لیا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ادا نہیں کیا جائے گا. کتنا بڑا رتبہ ہے. اور شہادت کا رتبہ کون سا رتبہ ہے؟ شہادت کا رتبہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر کے پھر شہید کر دیا جاؤں. اتنا بڑا رتبہ ہے جس کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے. میری چاہت ہے، میری تمنا ہے. اتنے بڑے رتبے پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہے ہیں ہاں اگر اس شخص کے ذمے کسی قسم کا کوئی دین ہوگا، کوئی قرض ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا، اتنے بڑے رتبے کے باوجود. تو یہ حقوق ہیں. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر انسان پر دوسرے انسان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے. کسی کی عزت کو تار تار کرنا، کسی کا تمسخر اڑانا یہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، یہ حقوق میں کمی ہے. میرا رشتہ دار ہے، میرے ذمہ تھا اس کی عزت کرتا، میرے ذمہ تھا اس کا ادب کرتا، اس کا احترام کرتا، اس پر شفقت، اگر چھوٹا ہے تو شفقت کرتا. لیکن میں نے اس کے تمسخر اڑا کر اس کے حقوق میں ادائیگی کے میں کوتاہی کی ہے. تو اللہ کے حقوق انسان کے ذمے ہیں اور ان حقوق میں کوتاہی انسان کے اوپر وبال ہے، وبال. ایک بزرگ کہتے ہیں جب بھی میں نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی، جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی لغزش ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، تو اس کا اثر میں نے اپنے جانوروں میں بھی دیکھا. ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں؟ میرے اپنے کیے کرتے گئے، میرا اپنا کیے کر رہا ہے، میں نے خود کیا ہے. تو کیا میں اپنے جانوروں میں اس کا اثر دیکھتا ہوں کہ جانور میرے نافرمان ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے حقوق، ان حقوق کی پاسداری ہمارے ذمہ ہے. اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ پتہ بھی ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. یا رسول اللہ ہمیں تو جہاں تک معلوم ہے مفلس وہ ہے غریب. مفلس کا معنی غریب. غریب یا رسول اللہ وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ درہم ہے، نہ سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تہی دامن ہے، تہی دست ہے، خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں اس کے پاس. یہ مفلس ہے، یہ غریب ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا غریب ترین شخص جھونپڑی میں رہنے والا نہیں ہے. میری امت کا غریب ترین شخص وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. نہیں آپ نے کہا نہیں یہ میری امت کا غریب شخص نہیں ہے. میری امت کا غریب شخص وہ ہے یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکات، وہ نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، وہ زکات ادا کی ہوئی ہے وہ لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا. لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. آپ نے فرمایا میری امت کا غریب ترین شخص وہ ہے جو اتنے بڑے بڑے اعمال کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ میں اس کو گالی دی، اس کا مال چھینا، اس پر لعن طعن کی، اس پر تنقید کی، اور اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، اور اس کا خون بہایا، اور اس کو مارا.
یہ سارے کے سارے لوگ بھی موجود ہوں گے اور ان کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، اس طرف کھڑا کر دیا جس کی نیکیوں سمیت نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، اور یہ آئے گا اور ساتھ میں وہ بھی آئیں گے جو مطالبے کرنے والے، حقوق جن کے ادا نہیں کیے، جن کے حقوق میں کوتاہی کی، جن پر ظلم کیا، جن پر کسی اعتبار سے بھی ظلم کیا ہو، کسی اعتبار سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو، یہ لوگ بھی آ جائیں گے. یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے مارا تھا، یا اللہ وہ شخص ہے جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا. یہ وہ لوگ سارے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اچھا جس کو اس نے گالی دی تھی اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کے حوالے کر دو. اس طرح نیکیاں دی جا رہی ہیں، ہر ایک کو نیکیاں دی جا رہی ہے. جس کے حقوق میں کوتاہی ہے ان کو بھی نیکیاں دی جا رہی ہے، حقوق کی کوتاہی نہیں، نیکیاں ان کو بھی دی جا رہی ہے. وہ جو پہاڑ لگا ہوا تھا نیکیوں کا، جو اعمال کا اتنا بڑا پہاڑ موجود تھا، وہ اتنا بڑا پہاڑ اس کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ اتنا جو بڑا پہاڑ تھا وہ کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے پھر آپ نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا پہاڑ فنیت ختم، ایک ذرہ بھی نہیں رہے گا اس کی نیکیوں کا. قبل ان يقضى ما عليه، اس سے پہلے کہ جو اس سے مطالبے کرنے والے ہیں وہ ختم ہو جائے. نہیں وہ ابھی ختم نہیں، وہ ابھی لائن لگی ہوئی ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه، اور پھر ان جن کے حقوق میں کوتاہی کی تھی، جن پر ظلم کیا تھا، ان کی برائیوں کو اٹھا کر بسم اللہ تعالیٰ شروع کر دیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، واقعی مفلس ہے کہ نہیں ہے؟ غریب ہے کہ نہیں ہے؟ کون کی برائیاں اٹھا کے اس پر لادنا شروع کی جائیں گی، اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، اور حتیٰ کہ فطرح فی النار، اور اس حتیٰ کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اتنا حقوق کی اہمیت ہے، اتنی شدت ہے حقوق کی کوتاہی اگر کرنے میں. اگر کوئی شخص یہ کوتاہی کرتا ہے، اکل مال ھذا، کیا کیا؟ مثلا کسی کا مال کھایا، کیا کیا کہ کسی سے مال لیا اور کہا کہ قرضہ دے دو. یہ اکل مال ھذا سمجھیے گا، میں اس حدیث کے بارے میں بتانے لگا ہوں. سب سے پہلی بات اس میں کیا ہے کہ دنیا میں تو مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہی ہوتا ہے مفلس نا. تو آپ آخرت کا مفلس دیکھیے. شتم، گالی دی ہے. گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ ماں بہن کی گالی دینا؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا. گالی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی دے دی، اس کو کوئی ایسے وہ جو ہمارے ہاں گالیاں مروج ہے وہ گالی دینا نہیں. جی میں تو ایسے کوئی گالی دیتی ہوں، میں تو کسی رشتہ دار کو ایسے گالی نہیں دیتی ہوں، یہ مراد نہیں ہے. بری بات کہنا بھی گالی ہے. جی بری بات کہنا بھی گالی ہے. کسی کو کوئی بری بات کہہ دینا، اس کو ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے، یہ گالی ہے. گالی نہیں، گالی کے مترادف ہے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ہمارے زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اور الامان، وہ لفظ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا لینا، الامان الحفیظ، یا اللہ مجھے بچا لینا. ایسے الفاظ ہم نکالتے ہیں اپنی زبانوں سے. اپنے ایک موقع پر آپ نے زبان کو پکڑ کر فرمایا، آپ نے کہا اس وجہ سے اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو کتنی بڑی بھیانک بات. قذف کسے کہتے ہیں؟ کسی پر زنا کی تہمت لگا دینا. کیا ہوتا ہے؟ او ہمیں پتہ ہے وہ بڑی پارسا بنی پھر رہی ہے، ہم جانتے ہیں اس کو کیا ہے، بڑی چلن ہے. یہ الفاظ کہہ دینا، یہ الفاظ کہہ دینا، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے. تہمت ہے، تہمت، قذف، اس کی سزا ہے. تو اور پھر آپ نے فرمایا اکل مال ھذا. تو اکل کا معنی کیا ہے؟ اکل کا معنی یہ ہے اکل مال ھذا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کا مال کھا لیا. مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی سے کہا مجھے قرضہ دو، مجھے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا. لیکن دل میں نیت کیا؟ واپس کو نہیں کرنا. مجھے 2000 روپے دے دو، کیا ہے؟ مجھے ضرورت ہے، دے دیے. ایک واپس کر نہیں پا رہا، کرنا چاہتا ہے. ایک نیت یہ کی ہے کہ میں نے واپس کو نہیں کرنا. نیت کیا ہے؟ میں نے واپس کرنے ہی کو نہیں ہے. تو یہ مال کھانے میں آئے گا، یہ ظلم میں آئے گا.
اب اس کا حق ہے، حقوق کی ادائیگی میں سے اس کا حق ہے کہ اس کا قرضہ اس کے حوالے کرے، اس کو واپس کرے۔ حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے، یہ اسی میں آئے گا۔ کل قیامت میں یہ شخص آ جائے گا، جناب اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے میرا مال دینا ہے، اس نے میرا قرضہ دینا ہے۔ موجود ہوں گے لوگ، ان کو دیا جائے گا، اور دینے کا طریقہ وہاں پر روپے پیسہ تو ہوگا نہیں، یہی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ سفک دم ہذا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کریں گے، ہر ایک کو اس کی نیکیاں دیتے رہیں گے، اور نیکیاں ختم ہونے کے بعد برائیاں اس کے اوپر لادنا شروع کر دی جائیں گی۔ یہ ہے حقیقی غریب، یہ ہے حقیقی غریب، یہ ہے حقیقی ظالم، جو دنیا میں کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، دیکھا ہوا ہے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا، اور دنیا میں ٹھٹھے مارتا تھا، فلاں کے ساتھ میں نے فلاں کے حقوق میں کمی کی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، فلاں کا مال میرے ذمہ ہے، اس کو بھول گیا، پتہ نہیں ہے، چھوڑ دو بس، جان چھوٹ گئی۔ ہاں جی، یہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، کہ پھر تم لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے، اللہ کے ہاں ایک دوسرے پر جھگڑا کرو گے۔ تو اس پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، یا رسول اللہ ایکرز علینا ما یکون بیننا، ایکرز علینا ما یکون بیننا مع خواص الذنوب، کہا کہ یا رسول اللہ کہ کیا قیامت والے دن میں یہ حقوق کا معاملہ ہوگا؟ کیا قیامت والے دن میں یہ معاملہ ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ہاں بالکل بالکل یہ معاملہ ہوگا، حتی یرد الی کل ذی حق حقہ، یہاں تک کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق مل نہ جائے، ہر صاحب حق کو اس کا حق مل نہ جائے۔ اس پر عبداللہ بن زبیر نے کہا واللہ ان الامر لشدید، اللہ کی قسم یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ جی صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بڑا سخت ہے، وہ جان گئے تھے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، معاہدے کی پاسداری کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا کوئی عام نہیں ہے۔ تو حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی، انسان پیدا ہوتا ہے حقوق کی ادائیگی کے کرنے کے ساتھ ساتھ، پیدا ہونے سے لے کر قبر کے گڑھے میں داخل ہونے تک اس کے ذمے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ کبھی بیٹا بن کے حقوق ادا کرے گا، کبھی بھائی بن کے، کبھی باپ بن کے، کبھی خاوند بن کے، اس کے ذمے حقوق ادا کرنا۔ کس طرح عورت کبھی بیٹی بن کے، کبھی بہن بن کے، کبھی ماں بن کے، کبھی بیوی بن کے حقوق کی ادائیگی اس کی ذمہ ہے، حقوق کی ادائیگی اس کی ذمہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں اس کا خوب خیال رکھتے تھے، حقوق کی ادائیگی کا خوب، کہ حقوق میں کسی قسم کی کمی نہ آ جائے۔ حقوق، پھر حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدواوین عند اللہ عز وجل ثلاثہ، اللہ کے ہاں تین قسم کے دیوان ہیں، دیوان رجسٹر تین طرح کے ہیں۔ کون سے؟ دیوان لا یعبأ اللہ بہ شیئا، ایک تو وہ رجسٹر جس کو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اور دیوان لا یترک اللہ منہ شیئا، ایک ایسا رجسٹر ہے جس میں سے ایک چیز بھی اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وَدِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، اور ایک تیسرا ہے جس کو اللہ کسی صورت میں بخشے گا نہیں۔ پہلا دیوان کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا رجسٹر جس کی ایک ایک چیز کے بارے میں بات پوچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ تیسرا دیوان اس کی تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں۔ تین رجسٹر۔ تو پھر آپ نے فرمایا جہاں تک بات ہے اس رجسٹر کی کہ جس کو اللہ کسی صورت بھی نہیں بخشے گا، وہ کیا ہے؟ فالشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نہیں، اس رجسٹر کے اندر جس کا نام لکھا گیا اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، حدیث قدسی اور قرآن کریم کی آیت ایک جیسی ہے۔
تھوڑا سا فرق ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اب یہ حلال نہیں ہو سکتی، حرام کر دیا. تو ایک یہ رجسٹر ہے، اس میں جس کا نام اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس رجسٹر میں نام آنے سے. دوسرا رجسٹر کیا ہے؟ لا یعلم اللہ بہ شیئا. وہ کیا ہے کہ وہ رجسٹر جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کیا؟ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ. کہا کہ وہ بندے کے اپنی جان کے اوپر اس اعتبار سے ظلم کرنا ہے کہ روزہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ بخش بھی دیں گے. چاہیں گے، اللہ کی مرضی ہے، بخشتے نہ بخشے تو اللہ کی مرضی ہے. اس میں یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کوئی بات اللہ نے بخش دینا ہے، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا. نہیں 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 نہیں، اللہ کی مرضی ہوگی، بخشے تو مرضی، نہ بخشے تو مرضی. اور تیسرا رجسٹر کون سا ہے؟ جس کی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ایک چیز کو پرکھا جائے گا، جانچ پڑتال کی جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، کہ وہ بعض کا بعض پر ظلم کرنا ہے. وہ ظلم کرنا ہے کس اعتبار سے؟ حقوق ادا نہ کرنے کے اعتبار سے، حقوق ادا نہ کرنے کے اعتبار سے. اور آپ سے فرمایا کہ تم کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور حق والوں کو ان کا حق دیا جائے گا. اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ جو قرآن کریم کی آیت یا لیتنی کنت ترابا، تو اس کے ذیل میں علماء محدثین نے یہ احادیث لکھی ہیں کہ حتیٰ کہ اگر کوئی بغیر سینگوں والی بکری کا مقابلہ ہوا تھا دنیا میں، سینگوں والی بکری نے اس کو مارا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس سینگوں والی بکری کو بھی لایا جائے گا اور بغیر سینگوں والی بکری کو بھی لایا جائے گا. اور اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر کہا جائے گا لے اپنا بدلہ لے اپنا حق لے. حقوق کی ادائیگی اس حد تک اہم ہے کہ جو جانور ہیں ان کو بھی حقوق دلوایا جا رہا ہے. ذرا سوچے تو صحیح، ہم نے اگر کسی حق میں اگر کوتاہی کی، میرے اوپر ماں باپ کا حق تھا میں نے کوتاہی کی، بہن بھائیوں کا حق تھا میں نے کوتاہی کی، میرے خاوند کا مجھ پر حق تھا میں نے کوتاہی کی، ایسی صورت بھی میرے بچوں کا حق تھا میں نے کوتاہی کی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اچھا نہیں کر رہے، ہم اچھا نہیں کر رہے. ہمارے ذمہ ہے حقوق کو ادا کرنا. اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ہندو تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے، عبید اللہ سندھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ہندو تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو گھر میں والدہ کے لیے ہندوؤں کے جو عبادت کا طرز و طریقہ، وہ مورتی وغیرہ ہوتی ہے، وہ لا کے رکھی ہوئی تھی. والدوں کو سمجھاتے بھی تھے، دعوت بھی دیتے تھے، اسلام قبول کرنے کا بھی کہتے تھے، لیکن ان کی ان چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے، ان کی اس جگہ کی صفائی بھی کرتے تھے. یہ حقوق ہے کہ بھئی والدہ کافرہ ہے تو ہے، لیکن بحیثیت والدہ میرے اوپر حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا میرے ذمہ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ بھئی والد کافر ہے تو چلو چھوڑ دو. نہیں، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ان کے بات کو ماننا ہے جب تک کہ کسی غلط بات کا حکم نہ دے، جب تک کہ کفر کا حکم نہ دے، جب تک کہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ حقوق کو ادا کیا جائے. تو لہذا حقوق کی ادائیگی جو شخص کرتا ہے تو اس کے نمازوں میں بھی لطف ہے، روزوں میں بھی لطف ہے، اس کے ہر نیک عمل میں لطف ہے. اور جو حقوق میں کوتاہی کرتا ہے اس کے اعمال ایسے وہ خالی ہیں جیسے کہ کوئی ڈھول ہو خالی ہے، بس بظاہر لگ رہا ہے کہ بڑے نمازی، بڑے تہجد گزار، بڑے روزے والے، بہت یہ کرنے والے، لیکن جب اس کے خاندان میں جا کے پتہ کیا، کہا جی ہمارا تو حال بھی نہیں پوچھتا، ہمارا تو حال بھی نہیں پوچھتا.
تو حقوق کی ادائیگی اتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر حکم فرما دیا اوفوا بالعقود اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. تم نے جو معاہدے کیے، جو حقوق تمہارے ذمے لگے، ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ کیا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی کے بارے میں کوتاہی نہیں ہوگی. اس لیے ہم یہ عزم کریں، ہم یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی قسم کی، اور اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں کے حقوق میں کسی قسم کی، بندوں کے بعد پھر اپنے گھر والے، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، کسی کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گی. اگر کہیں پر کمی آئی ہے پہلے اس کی معافی مانگی جائے، توبہ استغفار کی جائے، اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ان حقوق کو ادا کیا جائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ حقوق میں کوتاہی کی پھر ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی چلو معاف ہو گیا. نہیں، ابھی معاف نہیں ہوا. معافی کے لیے ضروری ہے کہ اس حق کو ادا بھی کیا جائے جس میں کوتاہی کی ہوئی ہے. معافی کا مطلب تب ہے کہ اللہ سے معافی مانگ کر اس حق کو بھی ادا کیا جائے جس حق کو مارا ہے، جس حق کو ضائع کیا ہے، اس کو ادا کرنا بھی ذمہ ہے. ورنہ کل قیامت والے دن حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ ہو گیا تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور وہ ایسا معاملہ ہے، ایسی سختی کا وہ دن ہے جس کے بارے میں اعلان ہو جائے گا کہ یہ بدبخت بن گیا، اور اس کو سب کے سامنے اعلان ہو رہا ہوگا، سب کے سامنے اعلان ہوگا، سب کو پکار کے بلایا جائے گا، سب کو کہا جائے دیکھو یہ وہ فلاں شخص ہے، دیکھو یہ وہ شخص ہے، دیکھو یہ وہ عورت ہے، ہر ایک کے بارے میں. تو حقوق کی ادائیگی میں کیا بات ہے؟ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ تمام حقوق ہیں. ہم پتہ تو کریں میرے دل میں کیا کیا حق ہے، کس کے کیا کیا حقوق ہیں، ہم پتہ تو کریں. کبھی سوچ ہی نہیں کہ حقوق بھی کوئی چیز ہے، حالانکہ ہماری تو ابتدائی حقوق سے ہوتی ہے. کلمہ پڑھا، کلمے کا حق ادا کرو، نماز پڑھی، نماز کا حق ادا کرو، زکات دیا، زکات کا حق ادا کرو. ہماری تو ابتدائی حقوق سے ہے، ہماری تو ابتدائی حقوق سے ہو رہی ہے. ہم انسان کوئی جانور نہیں ہے کہ پیدا ہوا چر لیا، کھا لیا، پی لیا، سو گئے، بس. نہیں، یہ انسان جانور نہیں ہے، مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حقوق اس لیے رکھے ہیں. حقوق کا مطالبہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ حقوق کا مطالبہ لازمی ہے، بہر صورت حقوق کا مطالبہ ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے خوب مال دیا اور انہوں نے مال خوب خرچ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ پہنچا اور میں نے وہاں دیکھا سارے میرے صحابہ آ گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نہیں آئے. کافی دیر کے بعد آئے، جس کے بارے میں بعض روایات میں 500 سال بھی آئے ہیں. 500 سال کے بعد آئے. آپ نے پوچھا عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے مال کا حساب دے رہا تھا. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے. اس لیے آئیے عزم کریں، ہم جائزہ لیں اپنا، ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ میں غور کریں، مجھ میں کیا کمی ہے، میں نے کہاں پر کوتاہی کی ہے، میں نے کس کا حق چھینا ہے، میں نے کس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے. ہم یہ جائزہ لیں، ہم یہ دیکھیں، ہم اس میں غور کریں. اگر کہیں کوتاہی، پھر اپنے اندر غور کر کے پھر ہم گھر میں دیکھیں میرے خاوند سے کس کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے خاوند نے اپنی بہنوں کے حق میں کوتاہی کی ہوئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے حق میں کوتاہی کی ہوئی ہو. جائزہ لیں، اگر کہیں کوتاہی ہو تو سمجھایا جائے، دیکھیں حق ادا کر دیں، حق ادا کر دیں. کل قیامت والے دن ادا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کل قیامت والے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، بڑا مشکل، سمجھائیں اور حق دلوائیں.
پھر اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائیں، میرے گھر میں خادمہ ہے، میرے گھر میں نوکرانی ہے، میرے گھر میں خادم ہے، میرے گھر میں ڈرائیور ہے. ہم نے جو اس کے حقوق ہمارے ذمے، اس کے کھانے کا خیال کرنا ہمارے ذمے تھا، اس کے رہن سہن کا خیال کرنا ہمارے ذمہ تھا، اس میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی کہیں. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہارے طاقتوروں پر رحم کیا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے آئیے عزم کریں، ہم مراقبہ کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہم غور کریں گے. کسی کے اعتبار سے کوتاہی ہو رہی ہے اس کو دور کریں گے. یہ تو بات ہے حقوق العباد کی. پھر حقوق اللہ میں جائزہ لیں کہ نماز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی مجھ سے، کہ روزے میں کوتاہی تو نہیں ہوتی مجھ سے، کہ رمضان کے روزے میرے اتنے روزے میرے ذمہ قضا ہو چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں میں روزے نہیں رکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہیں میں روزوں کی قضا نہیں کر رہی ہوں. جائزہ لیں. ایسے ہی ہوتا ہے 10 سال کے 12 سال کے روزے قضا رہتے ہیں، ہر سال 5-7 روزے قضا ہو گئے اور جمع کرتے گئے اب وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں تو رکھنے سے بھی جی گھبراتا ہے. نہیں جی نہیں گھبراتا ہے، اب رکھنے ترتیب بنائیں. یہ جو سردیوں کے دن ہیں بڑے غنیمت، اب تو پھر دن ہلکے ہلکے بڑے ہونے لگ گئے ہیں. ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی بھی پیاس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ابھی بھی رکھے جا سکتے ہیں. ہم جائزہ لیں میرے ذمہ کتنے روزے باقی رہ گئے، میں ذرا جائزہ تو لوں. کاپی بنائیں، اس میں لکھیں میرے ذمہ کتنے روزے قضا ہیں اور میں نے ان کی قضا کرنی ہے. پھر ایک روزہ قضا کیا، نشان لگا دیا، یہ میرا روزہ یہ ہو گیا، یہ میرا روزہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ذرا خود سوچیے جب وہ کاپی مکمل ہو گئی، کوئی ایک روزہ بھی ذمے میں قضا ذمے میں نہیں باقی رکھا، کتنا کتنی خوشی ہوگی، کتنا لطف آئے گا. پھر دیکھیں میرے پاس سونا ہے، کہ میں نے ایسا تو نہیں ہو کہ میں نے اس سال زکات نہ دی ہو، کہیں ایسا نہیں کسی سال میں نے زکات نہ دی ہو، کہیں ایسا نہیں میں نے اس میں ہیلا کر کے زکات سے بچ گئی ہوں، اس کو ادا کیا جائے. اور حج میرے ذمہ کہیں واجب تھا اور میں نے حج ادا نہ کیا ہو. حقوق ہے، حقوق کی بات ہوئی ہے، جائزہ لیں. اور آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں شرط میں من اراد الحج، جس نے حج کا ارادہ کیا، کیا مطلب جس کے ذمہ حج واجب ہو گیا پھر اس میں دیر کی تو یہ شخص گناہگار ہے، یہ شخص گناہگار ہے. تو لہذا جائزہ لیں. آج جائزہ ہے ہم اپنا خود احتساب کریں. ہم دوسروں کی پکڑ کرتے ہیں، نوکر سے کچھ ہو جائے، ملازم سے کچھ ہو جائے، خادم سے کچھ ہو جائے، نوکرانی سے کچھ ہو جائے، ہم اس کو پکڑتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو نے یہ کیوں کیا؟ ہم اپنا بھی تو جائزہ لیں. میں نے یہ کیوں کیا اور میں نے یہ کیوں نہیں کیا، اس کا جائزہ لیں. لسٹ بنائیں، ترتیب بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے کہ کہیں کوتاہی ہے اس کو دور کر دیا جائے. اس کے سارے ہم مل کر اس کی کوشش کریں، اس پر محنت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں بھی حقوق کی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرما کر ہمیں حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ ہم سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. اللہ گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نیک اعمال کے شوق، نیک اعمال کی رغبت نصیب فرما. برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تو کرم والا رحم والا معاملہ فرما. یا اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. یا اللہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یا اللہ ہم نے جو جان بوجھ کر غلطیاں کی ہیں، جو نہ چاہتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ تو سب کا علم رکھتا ہے، سب کے علم کے احاطہ رکھتا ہے. یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے ہم تجھ ہی سے ہی معافی کی طلبگار ہیں. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعا سکھائی ہے، اللہ اس میں تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو. یا اللہ تو معافی کو بڑا ہی پسند کرتا ہے. ہم تجھ سے تیری پسندیدہ چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. یا اللہ جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے معاف کر دینا. یا اللہ ہم تجھ سے اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری بدمعشیوں سے درگزر فرما دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. یا اللہ ہم چاہتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، شیطان آ جاتا ہے راستے میں، نفس رکاوٹ بن جاتا ہے. یا اللہ ان نفس کے اور شیطان کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما.
یا اللہ جو خیر اور برائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما. اللہ جو تمام شرور اور فتنے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.